اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم لوگ اس مقام پر موجود ہیں. یہ اس ہستی کا مقام ہے جب امام حسین کو اپنے نانا کی یاد آتی تھی تو اس بچے کو دیکھتے تھے, اس بیٹے کو دیکھتے تھے. پہلے میں نے آپ کو مصیبتیں بتائی ہیں کہ کربلا میں کتنے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ جس اسلام پر ہیں وہ اسی کربلا کی منہون ملت ہے. یہ حسین کا علی اکبر جب بابا کے پاس گئے, بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے, تو اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا اکبر اگر میں 18 سال کا جوان ہوتا, آپ علی اکبر 57 سال کے بوڑھے ہوتے اور میں آپ سے اجازت مانگتا, اجازت بھی موت کی مانگتا, تو میں دیکھتا کہ تو اپنے جوان سالہ بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دیتا. پھر امام حسین نے علی اکبر سے کہا علی اکبر اس ماں کے پاس چلا جا جس نے آپ کو پالا ہے. جناب علی اکبر بی بی زینب کے پاس گئے تو بی بی زینب نے کہا اے میرے اکبر, اے میری 18 سال کی محنت, میں زینب چاہتی ہوں کہ ایک چکر آپ اپنی سواری پر میرے خیموں کا لگا دیجئے. روایت کے جملے ہیں جب اکبر سواری پر سوار ہوا, خیموں کے گرد چکر لگانا شروع کیا, ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے خیموں سے کوئی جنازہ نکل رہا ہے. المختصر کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ جب علی اکبر جانا چاہے تو دیکھا کہ باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. کہتے ہیں بابا آپ نے اجازت آپ سے مانگی ہے پھر بھی آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں. تو اس وقت امام حسین نے کہا اے علی اکبر اپنے بیمار بھائی سجاد سے الوداع کرتے جا. جب علی اکبر نے سجاد کو الوداع کیا, اپنی سواری پر سوار ہوئے, اپنی سواری سے کہہ رہے ہیں چلنے کا, لیکن سواری چل نہیں رہی. تو گھوڑے نے اشارہ کیا مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھیے. جب حسین کے اکبر نے اپنی سواری کے قدموں کی طرف دیکھا تو 4 سال کی معصوم سکینہ اکبر کے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ کے بیٹھی ہے, کہہ رہی ہے اے اکبر کی سواری میرے اکبر کو میدان میں نہ لے جا. صبح سے جو بھی میدان میں گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا. کہتی ہے اکبر کسی نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا, کسی نے آپ کے سینے کا بوسہ لیا. اکبر میرا قد چھوٹا ہے, اپنا پاؤں رکاب سے نکالیے, میں سکینہ آپ کے پاؤں کا بوسہ لے لوں. عزادارو حسین کے اکبر نے رکاب سے پاؤں نکالا. کہتی ہے اکبر جب میں 4 سال کی سکینہ شام کے زندان میں قید ہو کے جاؤں گی, میں بھی کہوں گی میں نے اپنے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل پیغمبر علی اکبر کے پاؤں کا بوسہ لیا. اب میں کون سا ظلم بتاؤں, وہ ظلم جو حسین کی 4 سال کی سکینہ کے کیا گیا, یا وہ ظلم بتاؤں اس شخص پر جس کو حسین دیکھ کر کے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتے تھے. جب علی اکبر میدان میں گیا, جنگ لڑ رہا ہے, جنگ لڑتے ہوئے حسین بن نمیر ملعون نے کہا اے اکبر آپ جنگ لڑ رہے ہیں, ادھر آپ کی پھوپھیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی. جیسے ہی اکبر نے مڑ کر دیکھا اس ملعون نے حسین کے اکبر کے سینے میں برچھی پیوست کی.
صرف برچھی ماری نہیں، برچھی مارنے کے بعد برچھی کو علی اکبر کے سینے میں توڑ دیا۔ کہتا ہے اکبر میں نے سنا ہے تیرا بابا بڑا صابر ہے، اب میں دیکھوں گا کہ وہ اپنے 18 سال کے جوان کے سینے سے برچھی کیسے نکالتا ہے۔ جب حسین علی اکبر کی لاش پر آئے، تاریخ کہتی ہے حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو چکا تھا، حسین کے بال سفید ہو گئے تھے۔ جب بیٹے کی لاش پہ آتا ہے، کہتا ہے اکبر تیرا قاتل اتنا ظالم تھا کہ تیرے سینے میں برچھی مارنے کے بعد توڑ دی۔ کہتا ہے بابا میرے قاتل نے کہا سنا ہے حسین صابر ہے، اب جوان سال بیٹے سے سینے سے جب برچھی نکالے گا تو میں اس وقت دیکھوں گا۔ تاریخ کے جملے ہیں جب حسین نے اپنے بیٹے کی سینے سے برچھی نکالنا چاہی، اسی سرزمین کربلا میں زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی۔ اس وقت اکبر نے کہا ہوگا بابا آپ بلائیے دادا اسماعیل کو، بابا آپ بلائیے دادا ابراہیم کو، ان کو بتائیے کہ جوان سالہ بیٹے کے سینے سے برچھی کیسے نکالی جاتی ہے۔ روایت کے جملے ہیں بڑی مشکل سے حسین اپنے اکبر کو خیموں میں لے گیا۔ جب خیموں میں لے گیا تو کوہرام بپا ہوا۔ کوئی بی بی کہہ رہی ہے واہ محمدہ، کوئی کہہ رہی ہے واہ کربلا، کوئی کہہ رہی ہے واہ غربتہ۔ جب حسین کی ماں، جب علی اکبر کی ماں علی اکبر کے لاشے پر پہنچی تو پوچھتی ہے میرے اکبر کا لاشا کہاں ہے؟ جب جوان سال وہ بھی نبی کا ہم شکل، وہ بھی نبی کی شکل والا بیٹا قربان ہو رہا ہو تو کہتی ہے مجھے اکبر کے لاشے پہ لے جائیں، میرے بال سفید ہیں، میں نے منت مانی تھی جب میں اپنے اکبر کی شادی کروں گی اپنے بال خضاب کروں گی۔ اکبر کی ماں نے اکبر کے سینے کے خون سے اپنے بال خضاب کیے۔ دعا ہے اس رب العزت سے کہ ہمیں صحیح معنوں میں کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں معرفت کربلا کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ کربلا والوں نے جو دیکھا ہے نا، ہمیں تو اسلام پلیٹ میں مل گیا نا، اگر خرچہ ہوا ہے تو وہ نبی کے گھر کا، اگر ہمارا خرچہ ہوتا تو آج ہمیں بھی احساس ہوتا، ہم ایسے ایک دوسرے کے چاق و گریباں نہ ہوتے، ہم جمع ہو جاتے کربلا پر، نبی کے نواسے حسین پر جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، ان پر ہم اگر جمع ہو جائیں تو ہماری یہ نفرتیں دور ہو جائیں گی۔ دعا ہے رب العزت سے کہ ہمیں صحیح معنوں میں حسین کی جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نظریہ امام حسین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا جینا مرنا، ہماری خوشی غمی کربلا والوں کے نام ہو، آمین۔ دعا ہے رب العزت سے کہ جو بے اولاد ہیں شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے صدقے میں مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، ہمارے جوانوں کو سیرت علی اکبر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خواتین کو سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بزرگوں کو کربلا کے بزرگ حبیب ابن مظاہر کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے باہرویں آقا و مولا کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بحق لا الہ الا اللہ۔